جی مفتی صاحب، ایک اور بات پہ اگر ایک اور سوال آیا ہے کہ جیسے مولانا امین احسن عیسائی کا آپ نے پورا بات بتائی، اسی طرح آپ کو ایک کچھ تحریر بھجوائی تھی غامدی صاحب کے بارے میں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی جو ہیں، خاص طور پہ غامدی صاحب کے بارے میں یہ سوال تھا کہ ان کی بہت ساری تحریرات جو ہیں وہ علمی نوعیت کی ہوتی ہیں، تو جہاں پر ایک عام آدمی جو ہے اس کو جب پتہ نہیں ہے کہ ان کی کون سی بات جو ہے گمراہی پر ہے، کون سی صحیح ہے، تو ایک عام آدمی کو کیا روش اختیار کرنی چاہیے ان کی بات سننے میں؟ یا آج کل انٹرنیٹ پہ اور بہت سارے حضرات موجود ہیں جو باتیں کرتے ہیں علمی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں، تو جیسے آپ نے مولانا کے بارے میں تو کافی تفصیل سے آپ نے بات بتائی، لیکن آج کے دور حاضر کے اندر جو اس طرح کی چیزیں جو چل رہی ہیں اس میں کس طرح سے، کیونکہ آج کی مجلس کا ایک موضوع یہ بھی تھا کہ اپنے عقیدے کی اور اپنی اولادوں کے عقیدے کی کس طرح سے حفاظت کی جائے، خاص طور پہ جب اس طرح آپ نے جمعے کے بیان میں بھی عقیدے کے اوپر بیانات شروع کیے ہیں، لیکن اور جو حضرات ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں جو غلط بات کر رہے ہوں گے، تو کس طرح اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، نیکسٹ جنریشن کو صحیح عقیدے پہ رکھنا چاہیے، اور کیا چیز سننی چاہیے اور کیا جو ہے وہ اس پہ احتیاط رکھنی چاہیے؟ بھیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب جو اس دنیا میں آئے ہیں امتحان میں، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ تم میں کون آدمی سب سے اچھے اعمال کر کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس لیے دنیا نہ تو دار الجزا ہے کہ خدا یہیں فیصلے کر دے اور لوگوں کو سزا اور جزا سب کچھ یہیں دکھا دے، اور نہ یہ دنیا اس اعتبار سے قابل اطمینان ہے کہ صرف ایک ہی رائے رہے گی اور اختلاف نہیں ہوگا۔ شیطان اپنا کام کرتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے دلوں کے دوستوں میں ڈالے گا تاکہ تم سے وہ جھگڑیں، صرف بحث مباحثہ نہیں، لڑائیوں تک نوبت آ جائے۔ تو یہ دنیا ساری امتحان ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، پورے چوکنے پن کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ اور اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تہجد کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں دعا مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے 3 فرشتوں کا نام لیتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل۔ اے پروردگار جو جبریل امین کا پروردگار ہے، کہ جبریل کا علم کے ساتھ تعلق اور تمام انبیاء علیہ السلام کو تعلیم دینے والے یا وحی لانے والے۔ دوسرے میکائیل، جن کو اللہ نے بارشوں کا اور یہ سارا نظام ان کے حوالے کیا، اور زمین میں جتنی نمو ہے اور بارشیں ہیں سب اس فرشتے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور اسرافیل، جس کے سور پھونکنے سے ایک دنیا کی تباہی ہے تو دوسری دنیا کا آغاز بھی ہے۔ ان تینوں کا تعلق زندگی سے ہے۔ اسرائیل کا نام نہیں لیا، ان تینوں کا نام لے کے فرمایا کہ اے پروردگار جو ان فرشتوں کا پروردگار ہے، اہدنی لما اختلف فیہ، اللہ جس چیز میں لوگوں کا اختلاف ہو مجھے ہدایت پہ رکھ۔ بس یہ سب سے آسان نسخہ ہے، اللہ سے یہ مانگتا رہے کہ اللہ جس میں لوگوں کا اختلاف ہے مجھے ہدایت پہ رکھ۔ اور اگر کبھی توفیق ملے تو 1-2 چلے لگا لینے چاہیے 40 دن جیسے۔ وہ 40 اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ برکت کا عدد ہے، قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ تو آدمی جب بھی کسی پرسنالٹی کے بارے میں ہو کہ کہیں تعلق رکھنا ہے نہیں رکھنا، رہنا ہے نہیں رہنا، اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، تو ایک کام تو یہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ایک تو احتیاط کرنی چاہیے خود سے، دوسرے یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔
کہ اللہ یہ چیز اس شخص کی اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ مجھے آپ تک آنے میں کوئی نہ کوئی آدمی درکار ہے، آپ میری رہنمائی فرما دیں کہاں جاؤں بس۔ اور اس کے باوجود جہاں آپ کا جی چاہے اور رہنمائی اللہ کی طرف سے وہاں نہ ہو رہی ہو تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بھئی آپ کو اس کی طبیعت کی مناسبت نہیں ہوگی، کوئی اور وجہ ہو گئی ہوگی۔ ہمارے بزرگوں میں بہت سے ایسے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ سے ہزاروں لوگ بیعت ہوتے تھے، ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے چند بس ایک مخصوص حلقہ تھا جہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ رہے، ان کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، میں اپنے علمی کام کروں کہ تمہاری تربیتیں کروں۔ یہ نظریہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میرا رجحان فلاں طرف ہے اور خدا کی طرف سے فلاں طرف کو رہنمائی کی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس پہ کچھ بھی نہیں، یار کمی ہے نہیں ہے، آپ کو اس کا حساب تھوڑی دینا، آپ جانو آپ کا کام جانو۔ اسی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور اگر اس میں بھی صحیح جگہ نہ پہنچا تو قیامت میں اللہ سے کہہ تو سکتا ہے نا کہ میں نے تجھے مانگا تھا، اب آپ نے جو فیصلہ فرمایا اب میں کیا کروں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، محشر میں بھی فارغ بیٹھے گا نہ جنوں اپنا۔ یہ مصرع پھر دیکھنا چاہیے، محشر میں بھی فارغ بیٹھے گا، ہاں ہیں کیا کہا؟ محشر میں بھی بیٹھے گا فارغ نہ جنوں اپنا، یا اپنا دامن چاک یا دامن یزداں چاک۔ تو اس لیے کچھ تو آدمی بولے گا نا کہ جی میں تو مانگتا رہا ساری عمر، پیٹتا رہا اسی بات کو جو آپ کے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مانگے اور اللہ نہ دے، بندہ دستک دے اور خدا دروازہ نہ کھولے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے بھیا کہ یہ بعض لوگ جو اپنے فیلڈ میں تھے، ہم کبھی بھی اس سے نہیں الجھے۔ ہندوستان کے ایک صاحب ہمیشہ عیسائیت کے رد میں اس میں کرتے رہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، بس ٹھیک ہے کر رہے تھے ہندوؤں میں فلاں میں فلاں میں۔ جب انہوں نے اپنا میدان چھوڑا اور فقہ میں آئے تو پھر انہوں نے بہت غلطیاں کی، پھر تاریخ میں آ گئے، پھر کربلا میں آ گئے، پھر یزید کی حمایت اور یہ اور وہ، اور پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی مخالفت۔ اگر وہ اپنے ہی فیلڈ میں رہتے تو ٹھیک تھا۔ غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب پڑھنے کے باوجود، پڑھانے کے باوجود، اب جو انہوں نے عقائد کی بحث شروع کر دی ہے نا، یہ اہل سنہ کے عقائد نہیں ہیں۔ ان کا یہ موقف خاص طور پہ کہ صرف 5-7 چیزوں پہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، والقدر اور تقدیر پر علیہ السلام، بس ان پہ ایمان کافی ہے اور نجات ہو جائے گی۔ اور عقیدے کی باقی وہ چیزیں جس کی بنیاد متواتر احادیث ہیں، جس کی بنیاد اہل السنہ کے نزدیک پوری طرح وہ عقائد ثابت ہیں، ان کا انکار کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور ہمیں جس بات پر زیادہ افسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی بعض الفاظ بے قابو ہو جاتا ہے بولنا بھی، سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کا انکار کرنا اور ان کا انتقال، کہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ کس کا عقیدہ رہا ہے؟ امت میں پچھلوں کا بھی عقیدہ یہ رہا ہے۔ اور جب کوئی پوچھو کسی سے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کتاب و سنت سے براہ راست لینا ہے، ہمیں تو کسی کی بات سننی نہیں۔ تو یہ اب تک کی پوری امت گمراہی میں رہی، انہوں نے کتاب و سنت کو نہیں سمجھا۔ اور ایسے عقیدے میں دخل دینا جس کے متعلق فقہا یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس عقیدہ
کفر بھی ہو سکتا ہے، اتنی حد تک فقہا نے لکھا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کا انکار قادیانیت کا دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، جتنی احادیث میں ان کا ذکر آیا ہے، اب ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ انتقال ہو گیا، کہ جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں، اور حدیثیں جو اتنی آئی ہیں تو یا تو حدیث کا انکار کر دیں، یا پھر کہیں کہ ان صفات والا ایک آدمی آیا اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ کہاں مسلمان رہ جائیں گے اور کہاں اسلام رہے گا؟ اور پھر ان کا دوسری طرف غلام احمد قادیانی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ وہ کافر آدمی تھا، اس کے متعلق صاف وہ کہتے ہیں کہ گمراہ صوفی تھا۔ ایک گمراہ صوفی کا یہ عقیدہ خود اس کا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام انتقال کر گئے، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ تو اس لیے آپ نے ایک نام لیا، ہم نے بھی نام لے کے اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو صحیح راہ پہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ اہل السنہ کے عقیدے سے ہٹ جانا یہ سب گمراہی، اس لیے جہاں بھی یہ گمراہیاں آتی ہیں اپنے آپ کو پرے رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہاں لے جائے جہاں پہ ہدایت ہے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ جو شروع کیا ہے نا عقیدے کا، آپ دعا کیجئے، ممکن ہے 1-2 سال لگ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اگر پورے ہو گئے تو ایک ایک عقیدے پہ بات کریں گے۔ عقیدے میں جتنی گمراہی آتی ہے اس کا ایک بہت بڑا راستہ یہ ہے کہ حدیث کا انکار کیا جائے۔ جب حدیثوں کا انکار ہو گیا تو معراج بھی گئی، جب حدیثوں کا انکار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی گئی، جب احادیث کا انکار ہو گیا تو عذاب قبر وہ بھی اٹھ گیا، جب احادیث کا انکار کر دیا تو حوض کوثر کا بھی انکار ہو گیا، جب احادیث ہی کا انکار ہو گیا کہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں تو پھر اس کی زد جا کر پہنچتی ہے کہاں؟ وہ یہ کہ احادیث جو بخاری میں آئی ہیں، فلاں میں آئی ہیں، سب ذخیرہ ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتبار ٹھہرا، پھر جو جس کا جی چاہے کرے۔ معتزلہ میں سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ وہ حدیث کا انکار کرتے تھے۔ اب حدیث کا اقرار کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، وہ دھوکہ کیا ہے؟ وہ تاریخی چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، اور جن چیزوں پہ عقیدے کی بنیاد ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تاریخی چیزیں، خیبر فتح ہوا، آپ نے یہ فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، بدر میں یہ ہو رہا تھا۔ اب لوگوں کو جب ایسی حدیث سناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو حدیث کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ حدیث کو تاریخ سمجھ کے مانتے ہیں، حدیث کو حدیث سمجھ کے نہیں مانتے۔ حدیث کی جو قانونی حیثیت ہے اس پہ مستقل گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ، یاد آتا ہے، 20-30 پورے بیانات تھے کہ حدیث کی قانونی حیثیت کیا ہے ہمارے نزدیک۔ حدیث کی قانونی حیثیت کو ختم کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ائمہ جو امت میں گزرے ہیں اور انہوں نے احادیث کی روشنی میں فتوے دیے ہیں، سب ناقابل اعتبار ٹھہرتے ہیں۔ امام مالک کا کوئی اعتبار نہیں، باقی لوگوں کا بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ گمراہی ہے، انکار حدیث ان سب کا مشترکہ موضوع ہے، کیونکہ حدیث ان کو روکتی ہے گمراہی کی چیزوں سے، تو حدیث نہ رہے بس ٹھیک ہے، پھر یہ سب خوش ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جمعے میں اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں آئیں گی آہستہ آہستہ۔